صراط مستقیم ہے۔ یہ ہے وہ اصل میں عدالت اجتماعیہ، بیلنس کر دینا مردوں اور عورت کا۔ ایسا نہ ہو کہ عورت کو جو ہے وہ حیوان بنا کر رکھ دیا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ کلوپٹرا بن کر ملکوں کی قسمت کو برباد کر تباہ و برباد کرے۔ لہذا درمیان میں کہاں مقام عدل ہے؟ یہ قرآن دیتا ہے، یہ قرآن دیتا ہے، اور وہ عدل، اس کا نام ہے شریعت۔ اس کا نام ہے شریعت، اور عدل اور قسط کے بغیر مرد و مومن کے اندر وہ صفات پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو خدا کو مطلوب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں۔ ایک معاشرہ ہے جسے جدید انسان نے ترتیب دیا ہے، اور اس معاشرے سے ایک فرد برآمد ہوتا ہے۔ ایک معاشرہ دین کو مطلوب ہوتا ہے، دین اور مذہب جس آدمی کو تخلیق کرتے ہیں اس میں، اور جدید معاشرے نے جو فرد تخلیق اور تعمیر کیا ہے، ان کے مابین کیا فرق ہے؟ اصل میں یہ جدید معاشرہ یا جدید تہذیب جو اصل میں اپنی اوریجن کے اعتبار سے یورپین ہے، اب جو ہے وہ گلوبل ہے، تقریباً پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ٹھیک، یہ تہذیب ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بات یہیں سے شروع کریں گے ہم۔ اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب۔ خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں خوش آمدید، تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جن سے آپ بات کر سکتے ہیں بدریہ ٹیلی 5221-730 اور 0900-2799۔ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل بات یہ ہو رہی تھی، سوال میں نے یہ رکھا تھا آپ کے سامنے کہ ایک انسان دین کو مطلوب ہے اور ایک انسان جو پیش کر رہا ہے مغرب کے انسان میں اور دین جو پیدا کرتا ہے انسان، ان کے مابین بنیادی فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اجازت چاہتا ہوں، مجھ سے آیات کی تلاوت میں غلطی ہو گئی تھی، وہ میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، سورہ مومنون میں جو میں نے مقام پڑھا تھا، اس میں آخری جو مقام ہے وہ اولئک فی جنات مکرمون نہیں ہے، یہ سورہ معارج میں ہے۔ یہی اوصاف وہاں بھی آئے ہیں، اور وہاں خط ختم ہوا ہے اس پر کہ اولئک فی جنات مکرمون، لیکن سورہ مومنون میں ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو یہ تصحیح میں نے مناسب سمجھی۔ اب میں آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ تہذیب جو کوئی 300-400 برس سے زیادہ پرانی نہیں ہے، پوسٹ رینائسنس یہ تحریک ہے اور تہذیب ہے جو ڈیولپ ہوئی، اور اس کے ڈیولپ ہونے میں وہاں پر بہت بڑا ہاتھ اسلام کا ہے۔ کارڈووا کی یونیورسٹیز اور گریناڈا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹیز سے فرانس، جرمنی، اٹلی کے نوجوان آتے تھے، تعلیم حاصل کر کے جایا کرتے تھے، اور انہوں نے جا کر اپنے ہاں 2 تحریکیں شروع کی، ایک ریفرمیشن آف ریلیجن اور ایک رینائسنس۔ اس وقت اصل میں بدقسمتی نوع انسانی کی کہ یورپ میں ایک ایسا مذہب مسلط تھا جس میں استبداد تھا پوپ کا، پوپ جو کہتے ہیں، یعنی مذہبی ڈکٹیٹرشپ، اس سے بڑی کوئی نہیں ہو سکتی، اور پوپ جو ہے وہ تعلیم کے خلاف تھا، سائنس کے بھی خلاف اور فلسفے کے بھی خلاف۔ سائنس کی کتاب کہیں سے نکل آئی تو گھر جلا دیا جائے گا، اور فلسفے کی نکل آئی تو گھر جلا دیا جائے گا۔ اس ماحول میں ایک اینٹی ریلیجس سینٹیمنٹ عوام میں موجود تھا۔ اب جب وہاں پر علوم کا احیاء ہوا ہے، اور خاص طور پر سائنس، فزیکل سائنسز میں ترقی ہوئی، اور ٹیکنالوجی اس کی بنیاد پر بڑھتی چلی گئی، وہ ٹیکنالوجی آج وہاں پہنچ چکی ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر اس کی صحیح عکاسی کرتا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بہے کامل نہ بن جائے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ دوسری چیز جو مذہب کا ایلیمنٹ تھا وہ نہیں تھا، بلکہ اس سے ایک دوری تھی۔ اور یہاں میں عرض کروں گا 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں آ گئی تھیں کہ اصل توجہ یہاں سے ہٹ کر یہاں آ گئی۔ مثلا خدا اور کائنات۔ اچھا بھائی خدا ہوگا، کس نے دیکھا، کون دکھا سکتا ہے یا نہیں ہے، چلو، لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اسے سمجھو، اسے پڑھو، اس کا مطالعہ کرو، اس پر غور کرو، اس میں مخفی جو قوتیں ہیں ان کو دریافت کرو، انہیں یوز کرو، انہیں ایکسپلائٹ کرو۔ اب یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، ذات باری کے بجائے کائنات۔ اسی طرح آخرت، ریزریکشن، دی لائف آفٹر ڈیتھ، میں کیا پتہ ہے کہ نہیں، کون بتا سکتا ہے؟ کسی نے واپس آ کر تو خبر دی نہیں آج تک۔ ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ زندگی تو ہے نا، اسے بناؤ، اسے سنوارو، اسے بہتر کرو، اپنے شہر اچھے بساؤ، صاف ستھرے رکھو، اپنا یہ معاملہ کرو۔ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہے بجائے اس آخرت کے دنیا فوکس۔ اور تیسرا، روح کسے کہتے ہیں؟ کسی بلا کا نام ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔
نہ وہ پہ آئے، نہ تول میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے. یہ جسم تو ہے نا، ساری کیئر اس کی کرو. تو اس تہذیب میں یہ 3 versus 3 کا معاملہ ہو کر اس میں پھر جو ایمانیات اور اللہ پر یقین، آخرت کا یقین وہ گھٹتا رہا. ڈاکٹر صاحب ایک کال لے لیتے ہیں اس پر، پھر بات چلے گی یہیں سے جہاں کٹ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے، مدثر بول رہا ہوں میں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 148، اس میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور سورہ مائدہ میں آتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. ان تینوں آیات کی روشنی میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ہر انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آلریڈی یہ بات طے شدہ ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے کہ وہ آلریڈی وہی عمل کرے گا؟ ان تینوں آیات کی روشنی میں تھوڑی سی ذرا تفصیل سے بتا دیں. جی ڈاکٹر اصل میں تو آپ نے 3 بہت مشکل فلسفے کے مشکل سوالات جمع کر دیے ہیں. پہلی بات جو ہے آج جو آپ نے پڑھی ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ ہر شخص کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے جس کی طرف وہ چل رہا ہوتا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے مقصد اعلیٰ ہے یا ادنا ہے. اگر اعلیٰ مقصد ہوگا تو شخصیت بھی اعلیٰ وجود میں آئے گی، ادنا ہے تو شخصیت بھی ادنا آئے گی. تو ہر ایک کا ایک ہدف ہے جس کی طرف کہ وہ پیش قدمی کر رہا ہے. یہ تو ہے پہلی آیت. دوسری آیت وہ جو شاکلت ہی ہے کہ ہر انسان کا اس دنیا میں جب وہ آتا ہے تو اس کی ایک جو ہے ساخت جو ہے اس کے وجود کی اندرونی طے ہو جاتی ہے، جس کو کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں پیٹرن. اگر آپ نے جو ہے کوئی دھات ڈھالنی ہے تو پہلے اس کے لیے آپ سانچہ بناتے ہیں، اس میں ڈلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک پیٹرن دے کر بھیجا ہے. ایک اس کے جینز ہے اس کے اندر، اور ایک جو ہے ماحول جس میں کہ وہ پرورش پاتا ہے، پڑھتا ہے. ان دونوں سے مل کر ایک پیٹرن بنتا ہے. انسان کو جو آزادی ہے عمل کی وہ اس کے اندر اندر ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنی آزادی تھی اور اس نے اس کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا، اسی کے حساب سے جزا و سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ جو کچھ عمل کرتا ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد، کیا وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے دنیا میں اس کے آنے سے قبل ہی یہ بات طے ہو چکی؟ جی نہیں. اصل میں جس کو ہم تقدیر کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، وہ اللہ کا پری نالج ہے، پری ڈٹرمینیشن نہیں ہے، جبر نہیں ہے. جیسے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی اندازہ کریں کہ اس وقت اب آگے یہ کام یہ کرے گا. آپ کا اندازہ بچے کے بارے میں خاص طور پر آپ اندازہ کر لیتے ہیں اور آپ کا اندازہ صحیح نکلتا ہے، لیکن بچے نے آپ کے جبر کے تحت تو کام نہیں کیا، وہ تو اس نے خود کیا. اسی طرح جو کچھ ہونے والا ہے اس کائنات میں اس سب کا علم جو ہے پوری نالج اللہ کے پاس ہے، لیکن اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، آپ کو آزادی دی ہے. اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بن کر رہو اور چاہے تو کفران نعمت اختیار کرو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر تقدیر کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، ایک تو ہے تقدیر مطلق اور دوسری تقدیر مبرم. تقدیر مبرم ہی کو مطلق کہتے ہیں، دوسری ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق، جی جی جی، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم اور مبرم مطلق ایک ہی ہے. ٹھیک. تو اس کے مابین کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک چوائس اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس معاملے کے اندر اس نے یہ کرنا ہے، لیکن اگر یہ کرے گا، دعا مانگے گا تو اس کی میں صورتحال کو بدل دوں گا. یہ بھی اس کے نالج میں ہے. جی. اور دعا تقدیر بدل دیتی، اس تقدیر کو بدل دیتی ہے، معلق کو، مبرم کو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ کیا دعا موت کی گھڑی کو بھی ٹال سکتی ہے؟ میں اس کا جواب کوئی حق میں نہیں دے سکتا، میرے نزدیک نہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ اجل مسمى ہے جو بھی آیا ہے دنیا میں. اچھا. اسی وقت جو چند چیزیں جو طے ہو کر دی جاتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر آ جاتے ہیں اپنے اسی موضوع کی طرف. ایک انسان پیدا کر رہا ہے مغرب، ایک انسان پیدا کر رہا ہے دین، کرنا چاہتا ہے اور وہ پیدا کرتا ہے، خواہش ہے اس کی اور ہدف یہی ہے. اچھا آپ نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں مغرب کے پاس ہیں، نکال دی گئی ہیں، جس میں تو آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم مسلمان دنیا میں جو مسلمان افراد پیدا ہوتے ہیں، پھر تربیت ہوتی ہے ان کی، کیا ہم دنیا اور آخرت کے مابین کوئی تطبیق کر پائے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے،
وہ یقین والا ایمان ہمارے پاس ہے.